اندر لکھا جاتا ہے، معلوم کر اپنے علماء سے۔ علماء فرماتے ہیں، فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ نعمتیں اس زمین پر ایسی ہیں کہ میرے اللہ اس کے صرف دیکھنے پر عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، النظر الی الکعبہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، طواف نہیں کرتا، ہاں احرام نہیں باندھتا، صرف کعبے کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے، یہ تیرا دیکھنا عبادت ہے۔ تیرے ماں باپ ہیں، ابھی خدمت نہیں کرتا، خدمت کرنا تو بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم اگر تو اپنے ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، آگے بڑھیے۔ ہاں اسی طریقے سے یہ قرآن ہے، تو پڑھنا نہیں جانتا، تو سمجھنا نہیں جانتا، صرف اس قرآن کو کھول کر کے دیکھتا ہے، یہ دیکھنا عبادت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اسی طریقے سے علماء کرام، حفاظ اعظام، ان سے مصافحہ کرنا تو بڑی عبادت ہے، ان کو بیٹھ کر کے دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کو بیٹھ کر کے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس وقت میں آپ محو عبادت ہیں، آپ کو عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام رونق اسٹیج ہیں، آپ کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اے اللہ کے نیک بندے تجھے عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن ذرا جملہ معترضہ کے طور سے گفتگو کو اور بڑھاتا چلو، شاید کسی کو کڑوی لگ جائے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے، اس بڑے مجمع کے اندر یہ گفتگو کر کے ضرور جاؤں گا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے ان اللہ کے بندوں کے لیے جو غفلت میں مبتلا ہیں، اور خاص طور سے اپنے امام اور مدرس سے اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، بڑے خسارے کے اندر ہیں، بڑے نقصان کے اندر ہیں۔ اس چادراہٹ کو ایک طرف رکھ دیجئے، علماء کے تعلق سے میں اپنے اندر نہ لائیے، ہاں ان علماء کے تعلق سے کسی چادراہٹ کا انتظار اور اظہار نہ کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ایسی غلطی ہوگی جس کی سزا تجھے اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت کا کیا حال ہوگا، آخرت کے میدان میں کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن علماء کی مخالفت کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اسی دنیا کے اندر برباد کر دے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، اپنی آنکھوں سے میرے بڑے بڑے علماء کرام نے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا گفتگو کرتا چلو تو کہے گا کہ دنیا کی بات کرتا ہے، حالات حاضرہ کی بات کرتا ہے، نانا ذرا تجھے سمجھاتا چلو۔ میرے علماء یہاں موجود ہیں، حضرت سعد ابن وقاص ہیں، ذرا گفتگو کرنے چلا، ہو سکتا ہے آخری گفتگو ہو، ذرا سنتا چلا جا۔ اے اللہ کے نیک بندے، حضرت سعد ابن وقاص ہیں، جانتے ہو کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا کے ماموں ہیں، جانتے ہو کون ہیں؟ ہاں ہاں وہی حضرت سعد ابن وقاص ہیں۔ جب غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، ہاں ذرا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ پوری دنیا کے صحابہ میرے اور آپ کے آقا سے فرمایا کرتے تھے، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، لیکن حضرت سعد ابن وقاص اکیلے ایسے صحابی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی کو گھیر لیا گیا اور حضرت سعد اللہ کے نبی کی طرف سے تیر چلا رہے ہیں اور میرے آقا ان کو تیر پکڑا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہر تیر کے بدلے میں اور آپ کے آقا فرماتے تھے، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں، کیونکہ حضرت سعد ڈیفینس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تیر پکڑاتے ہیں اور ہر تیر پر فرماتے ہیں، اے سعد ابن وقاص تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ پہلے ایسے صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے یہ لفظ کہے ہیں، ہاں ہاں وہی حضرت سعد ابن وقاص کہ جب حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت آیا ہے، ایسے وقت میں جو ایران کے فاتح بن کر کے گئے ہیں وہی سعد ابن وقاص ہیں۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں کے لیے گفتگو کرنے چلا۔ مختصر یہ کہ حضرت سعد ابن وقاص حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ کے خلیفہ، ہاں کوفہ کے گورنر کے ساتھ ساتھ امامت کے عہدے پر بھی آ گئے، نماز پڑھانے کے عہدے پر بھی آ گئے۔ اے اللہ کے نیک بندے، پھر ہونا کیا تھا؟ وہی ہماری بیماریاں، وہی ہماری کمیاں، امام صاحب پر نماز پڑھانی نہیں آتی، وہی ہماری کمیاں، امام صاحب سنت نہیں پڑھتے، وہی ہماری کمیاں، امام صاحب کسی کی بھی دعوت کھا لیتے ہیں، ہاں وہی ہماری
कमियां, इमाम साहब सलाम नहीं करते, वही हमारी कमियां, खैर बात लंबी हो जाएगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जैसे ही हजरत साद इब्न वक्कास को कोबा की बनो अबस की मस्जिद का इमाम बनाया गया, फौरन वही तनकीदें शुरू हो गई जो आज मेरी और आपकी ज़बान पर रहती हैं। एक मुखालिफ ने पर्चा लिखा, लिख करके हजरत उमर इब्न खत्ताब को पहुंचाया। रुके के अंदर लिखा हुआ है, अमीरुल मुमिनीन, जो आपने यहाँ इमाम और गवर्नर बना करके भेजे हैं, नमाज पढ़ानी नहीं आती, सही से फैसला भी करना नहीं आता, किसको इमाम बना करके भेज दिया? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फौरन 2 सहाबा को मुतय्यन किया, जाकर के कूफा की मस्जिद में जाकर के हाँ ये अंदाजा करो और जाकर के वहां का मुआयना करो, क्या वहां के लोग सही कह रहे हैं? चुनाचे 2 सहाबी गए हैं, मस्जिदों के अंदर मालूम करते हुए सब मस्जिदों वाले तारीफ कर रहे। मैं बहुत मुख्तसर करने चला, आखिर में ये दोनों सहाबा, जानते हो अल्लाह के नेक बंदे, हाँ बनु अबस की मस्जिद में पहुंचे, जहां पर हजरत साद अपनी इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। नमाज के बाद फौरन दोनों सहाबा हजरत उमर के कासिद खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, हे अल्लाह के नेक बंदो, कौन हजरत साद को गलत पाता है, कौन राह रास्त से भटका हुआ पाता है? चनाचे सब कहने लगे, अल्लाह के नेक बंदे, हमने इनसे भला कोई ना देखा, हमने इनसे अच्छी नमाज पढ़ाने वाला कोई ना देखा, हमने इनसे अच्छे फैसले करने वाला, जिहाद की सफे बांधने वाला हमने कोई इस जमीन पर अपनी आंखों से नहीं देखा, लिहाजा सब तारीफ में लगे हुए हैं। लेकिन एक अल्लाह का बंदा जो पीछे पत्थर पर बैठा हुआ है, जिसको ज़ैद इब्न अरकम या और कोई गालिबन कोई और नाम है, लिहाजा वो खड़ा होकर के कहता है और खड़ा होकर के आवाज लगाता है, हाँ मैं कहता हूं असाद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, फैसले करने नहीं आते, ये हाथ मार करके कह रहा है। चुनांचे जैसे उसकी जबान से निकला, हजरत साद की आंखों में आंसू हैं, सारों कतार आंखों की आंसुओं की लड़ियां लग गई हैं कि कौन खड़ा हुआ जो कहता है कि नमाज पढ़ानी नहीं आती। मैंने तो नमाज अपने महबूब से सीखी है, नमाज मैंने खुद अल्लाह के नबी के बराबर में सीखी है, लेकिन ये कौन है कहता है मुझ पर नमाज नहीं आती। आज बहुत सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे इस जमीन पर हैं, मस्जिदों के अंदर 1-2 ऐसे हैं, शायद उन्हें फजर पड़े हुए कई हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन उनकी जबानों पर क्या है? इमाम साहिब पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, कि जिन्होंने अलिफ से लेकर कलिमतानी हबीबतानी तक सिर्फ नमाज के फज़ाइल सीखे हो, नमाज के मसाइल सीखे हो, हाँ बाकी और नाबाकी में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजारा हो इन मसाइलों के अंदर रह करके, लेकिन जैसे ही अल्लाह का बंदा मस्जिद के अंदर आकर के नियत बांधता है, हाँ एक वो अल्लाह का बंदा कि जिसको इमाम साहिब ने कह दिया तकबीर जरा ठीक कर लीजिए, अजान जरा ठीक कर लीजिए, वो अल्लाह का बंदा खड़ा होकर के कहता है मैं अजान बाद में ठीक करूंगा, इमाम साहब पहले अपना बिस्तर लपेट लीजिए।